اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ ہے جادو کی علامات۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر جادو ہوتا ہے، جادو کے اثرات ہوتے ہیں، پر ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مجھ پر کیا چیز ہے، مجھ پر کس چیز کے اثرات ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جادو کی علامات کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں۔ تو ویسے جادو کی علامات تو بہت زیادہ ہیں، میں یہاں پر چند علامات بتانا چاہتا ہوں۔ جادو اور جنات کی حقیقت پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد اب ہم ان علامات کی طرف بھی اشارہ کرتے جائیں جن سے ظاہری طور پر اندازہ کیا جاتا ہے کہ شاید جادو کا معاملہ چل رہا ہے۔ یہاں ہم مختصر چند ایسے نقصانات کا ذکر کرتے ہیں جو عام طور پر دیکھنے میں بھی آتے ہیں۔ ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جادو کی صرف یہی چند قسمیں ہیں، بلکہ ان کا تذکرہ محض اپنے قارئین کو جادو کی پہچان کے قریب تر لانے کے لیے کر رہے ہیں۔ جادو کی پہلی علامت یہ ہے کہ میاں بیوی کی جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات پہ لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی اور اعتراضات کی پوچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں، آگے آنے والے اعمال کا انتخاب کر لیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ کبھی کبھار نامعلوم بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت، بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا۔ کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد، کبھی کمر میں۔ ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ تیسری علامت یہ ہے کہ پورا گھر بیمار رہتا ہے۔ بعض دفعہ بیماری کسی شخص کی بجائے پورے گھر پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ کبھی تو کوئی گر جاتا ہے، کبھی کوئی گر پڑتا ہے۔ ایک بیمار ابھی صحتیاب ہوا نہیں کہ دوسرا بستر پر پڑ گیا۔ گھر سے دوائیں نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ رشتے کی بندش لگ جاتی ہے۔ لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی، جہیز کی بھی کوئی پرابلم نہیں، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتے کہیں طے نہیں ہو پاتا۔ یا تو رشتے گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر کوئی بھولے سے آ ہی جائے تو رشتہ طے نہیں پاتا۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ اولاد کی بندش ہوتی ہے۔ میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے،
مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، یا دوسرے تیسرے مہینے ہی میں DNC کرانا پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ رزق کی بندش ہوتی ہے۔ دکان ہے تو دکان نہیں چلتی، ملازمت نہیں ملتی، آمدن میں بے برکتی پڑ جاتی ہے، جتنی آمدن ہوتی ہے اس سے زیادہ کے غیر ضروری اخراجات نکل آتے ہیں۔ رزق اور مال و دولت کے تمام راستے اپنے اوپر بند ہوتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 7، ساتویں علامت یہ ہے کہ حلیہ کا بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جوان لڑکوں اور لڑکیوں پر کسی حسد کے نتیجے میں یا انتقام کے جذبے سے ایسا جادو بھی کر دیا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ بگڑ جائے۔ ایسے تو دسیوں کیس ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن کتاب کے قارئین کو ہم 2 بچوں پر کیے گئے خصوصی جادو اور اس کی ہلاکت آفرینی سے آگاہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ ویسے 8ویں علامت یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے کاٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ سحر سے جسم پر اثرات مرتب ہونے کی بجائے کپڑے کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الماری میں پڑے پڑے کپڑے کبھی ایسے کٹتے ہیں جیسے کسی نے ریزر سے کاٹے ہوں، اور کبھی گولائی میں کپڑا کاٹا جاتا ہے۔ 9ویں علامت یہ ہے کہ گاہک کی بندش ہوتی ہے، گاہک نہیں آتے۔ بعض دفعہ کسی دکان پر ایسا جادو کرایا جاتا ہے کہ گاہک اول تو اس میں داخل ہی نہیں ہوتا، اور بولے سے کوئی آ ہی جائے تو اسے ایسی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے کہ جب تک وہ دکان سے نکل نہ جائے تب تک اسے چین ہی نہیں آتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز جس قیمت پر گاہک دوسرے دکاندار سے لینے کو تیار ہے آپ سے نہیں لیتا، کبھی تو اسے کم قیمت پر بھی نہیں لیتا۔ 10ویں علامت یہ ہے کہ دکان فیکٹری کی بندش ہوتی ہے۔ دکان یا فیکٹری کی بندش میں ایک ایسا حربہ ہوتا ہے کہ آپ دکان پر یا دفتر اور فیکٹری میں جو ہی اپنے سیٹ پر بیٹھے آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ جسم بالخصوص سر اور کندھے وزنی ہو جائیں گے، دل میں گھبراہٹ، بے چینی اور اکتاہٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ 11ویں علامت یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ میاں یا بیوی کا دل ازدواجی تعلقات سے پھیر دیا جاتا ہے۔ ایک فریق کی خواہش کے باوجود دوسرا فریق ازدواجی وظیفے سے اتنا متنفر ہو جاتا ہے کہ اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپس میں اٹھنا بیٹھنا تعلق صحیح ہے، لیکن یہاں آ کر وہ فریق یعنی میاں یا بیوی اوڑیل کی ٹٹوں کی طرح ڈٹ جاتا ہے۔ یہ عمل زیادہ تر بیوی پر کیا جاتا ہے، اور اس سے مقصود دونوں میں جدائی اور طلاق کروانا ہوتا ہے۔ 12ویں علامت یہ ہے کہ قوت مردمی کی بندش ہوتی ہے۔
ایک مرد جسمانی اعتبار سے 100% صحیح ہے، لیکن اپنی بیوی کے پاس جب جاتا ہے تو وہ ازدواجی عمل کے حوالے سے اپنے آپ کو مکمل نکارا پاتا ہے۔ 13ویں علامت یہ ہے کہ خون کے چینٹے یا پانی کے چینٹے پڑ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ مسحور کے بدن، کپڑوں یا گھر کی دیواروں وغیرہ اچانک ایسی جگہ خون کے چینٹے آ گرتے ہیں جہاں کسی کے باہر سے پھینکنے کا امکان ہی نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ خون کی بجائے پانی کے چینٹے پڑتے ہیں۔ یہ خطرات کا واضح الارم ہے۔ اس کے بجنے کے بعد بھی سوتے رہنا اپنے آپ کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے مترادف ہیں۔ 14ویں علامت یہ ہے کہ برے خواب آنے لگتے ہیں۔ سحر کے مریض کو بعض دفعہ خواب میں گدلا پانی، کالی بینسیں، کالے سانپ، بھول بھالیاں، بند گلیاں اور بند راستے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ خواب کثرت سے آنے لگیں یا بار بار قبرستان اور انجار مردے نظر آنے لگیں تو بھی کسی ماہر سے رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اپنے عزیزوں میں کوئی مرا ہوا شخص نظر آئے تو اسے نہیں ڈرنا چاہیے، اس نے آپ ہی کو نظر آنا ہے، انجان لوگوں کو تو نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہے چند علامات جادو کے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اگر کسی کے اندر یہ علامات پائے جائیں، کسی کے جسم میں یا کسی کے گھر میں، تو وہ جلد از جلد کسی ماہر عامل سے رابطہ کرے تاکہ ان سے اپنا علاج خود کرا سکے۔ اگر کوئی کسی کو صحیح عامل نہیں مل سکتا تو وہ ہم سے بھی رجوع کر سکتا ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے صحیح طریقے سے علاج کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔